ویلکم بیک. اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد میں براہ راست، جہاں پر وزیر نشریات و اطلاعات فریب اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. حکومت نے نہ صرف وہ گن صاف کیا اور کر رہے ہیں، اور جس طرح اگر میں چند الفاظ میں یہ کہنا چاہوں کہ نہ ملک میں عوام کی روٹی چھوڑی، نہ آٹا چھوڑا، نہ چینی چھوڑی، ملک کی معیشت کو تباہ کیا، ملک کی فورن پالیسی کو تباہ کیا، ملک کے اندر چلتے ہوئے منصوبوں کو بند کیا، ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، کشمیر کا سودا کیا، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر مہنگائی ہے، ملک کے اندر بے روزگاری ہے، ملک کی معیشت تباہ کر کے گئے، ملک کے کاروبار کو تباہ کر کے گئے، عوام کے روزگار کو تباہ کر کے گئے، اور آج شرمندگی اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں. پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. وہ پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اس سے پاکستان کی عوام ساتھ نہیں ہوتی. اور جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں، سیکٹر وائز آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہی ہوں جو کہ آپ کو وہ خاکہ دے گی، وہ اوورآل ایک پکچر دے گی پاکستان کی عوام کو کہ 4 سال اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے روزگار کے ساتھ، عوام کی روٹی، آٹا، چینی کے ساتھ جو ہوا، اور اس کے بعد 1 سال بعد جس وقت 2022 اپریل میں موجودہ حکومت آئی، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ایک کولیشن گورنمنٹ بنی، اس وقت ملک ہر زبان پر یہ تھا کہ ابھی 1 مہینے میں ڈیفالٹ کر جائے گا، 2 مہینے میں دیوالیہ ہو جائے گا، 3 مہینے میں دیوالیہ ہونے والا ہے. اور جو مہنگائی کا عالم تھا، یہ 4 سال کا تسلسل ہے. جس بھی معاشی تجزیہ کار سے یا ایکسپرٹ سے پوچھیں تو اکانومی اور معیشت کوئی سوئچ آن یا سوئچ آف بٹن نہیں ہوتی. یہ وہ 4 سال کی کارکردگی اور تباہی کے اثرات ہیں جو پاکستان کی عوام آج تک بھگت رہی ہے. لیکن اس معاشی تباہی کے باوجود، اس IMF کے پروگرام جس کو خود سخت شرائط کے اوپر دستخط کیے، اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی اور اس کے بعد وہ سسپینڈ ہوا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو دیوالیہ سے بچایا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اور اس کے بعد میں تفصیل میں جانے سے پہلے، جیسے میں نے پہلے کہا، آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر میں آپ سے تفصیل سے بات کرتی ہوں. اتحادی حکومت کا 1 سال، سیاست نہیں ریاست. اتحادی جماعتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا. 4 سال سے جو عوام تھی پریشان، ان کے لیے کیا سفر آسان. مشکل فیصلوں کا بوجھ اٹھایا. اس مخلوط حکومت نے شبانہ روز کوشش کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. بند پاور پلانٹس کو پھر سے چلا کر رکے ہوئے سب راستوں کو بنایا. پھر ایک بڑی آفت نے گھیرا، لیکن اپنوں کو سنبھالا، اس سے نکالا. دنیا کو یہ مشکل سمجھائی، تبھی وہ ہماری مدد کو آئی. وطن کی کھوئی شان بڑھائی، اپنے پرچم کو عزت دلائی. سی پیک کو پھر سے کیا رواں، خوش اور خوشحال ہوا کسان. بڑھے گا پھر سے نوجوان. نئی ترقی کی رکھی بنیاد، کیے لاکھوں غریب خاندان آباد. مفت آٹا مستحق تک پہنچایا. امن کا عزم کیا ہے پھر سے، اصلاحات کا ویژن ہے آگے بڑھایا. ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے، دن رات کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر، اور پاکستان کو ضرور ہم انشاءاللہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے. خدمت کا عزم جیتے گا، دور سنہرا لوٹے گا. اتحادی حکومت کا 1 سال، سیاست نہیں ریاست. حکومت پاکستان. ساتھ ہی دوسری والی ویڈیو بھی چلائیں، اکانومی والی. اس نے معاہدہ کیا
اور IMF کے معاہدے کی سرین خلاف ورزی کی اور پاکستان کو ڈیفالٹ کی نہج پر پہنچا دیا. بڑی مشکل سے اس مخلوط حکومت نے شبانہ روز کوشش کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. سیاست کی بجائے ریاست بچانے کے جذبے کا ہی ثمر ہے کہ مشکلات کے باوجود گزشتہ 10 ماہ میں بیرونی قرضوں کی 11 ارب ڈالر کی ادائیگیوں کا بر وقت انتظام، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 68% کمی، تجارتی خسارے میں 36% کمی، مالی خسارہ 3.4% سے کم ہو کر 2.8%، کامیاب خارجہ پالیسی کے ذریعے دوست ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی بحالی، سی پیک پر دوبارہ کام کا آغاز، FATF کی گرے لسٹ سے اخراج. تو میرا آپ سے قوم سے وعدہ ہے، جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا اور ان کے بچے دوبارہ اسکولوں میں واپس نہیں جاتے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. BISP کے لیے 400 ارب روپے کا بے مثال فنڈ، کم آمدنی والے 3 کروڑ سے زائد خاندانوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا تاریخی پروگرام، 1800 ارب روپے کا تاریخی کسان پیکیج، 3 پاور پلانٹس کی تکمیل سے 1800 میگا واٹ سستی بجلی کا اضافہ، سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا آغاز، اسلام آباد میں میٹرو بس کے 3 نئے روٹس کا آغاز، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی بحالی کے ساتھ نوجوانوں کو بزنس لونز کی فراہمی کامیابی سے جاری. یہ نوجوان بچے اور بچیاں آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ پاکستان کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے، دن رات کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر، اور پاکستان کو ضرور ہم انشاءاللہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے. ڈیفالٹ سے بچایا ہے، خوشحال بھی بنائیں گے انشاءاللہ. 4 سال کی وہ تصویر دیکھی اور اس کے بعد 1 سال میں جو کولیشن گورنمنٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر جو دن رات کوشش کی، اس میں 2018 کے اندر جب اس نالائق، نااہل، غیر آئینی طریقے سے آنے والے، مسلط ہونے والے، جس کی شہادتیں آج تک آ رہی ہیں، وہ ٹولہ جب ملک پر مسلط ہوا تو اس وقت ملک کی ترقی کی شرح 6.2% تھی. اس وقت ملک کے اندر سی پیک تھا، ملک کے اندر ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہو چکا تھا، ملک کے اندر یوتھ پروگرام 5 سال کی کامیابی کے ساتھ چلتا ہوا پروگرام اس وقت امپلیمنٹیشن کے اندر تھا، دہشت گردی ختم تھی، ملک کے اندر سی پیک کے پروجیکٹس اور 14,000 میگا واٹ بجلی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور پاکستان کی اکانومی پوری دنیا کے انٹرنیشنل جریدوں کے اندر ایک ٹیک آف کرتی ہوئی اکانومی کا جو مظاہرہ ہے وہ کر رہی تھی. وہ ملک جس میں دہشت گردی 0، لوڈ شیڈنگ 0، 14,000 میگا واٹ بجلی، ترقی کی شرح 6.2%، آٹے کی قیمت 35 روپے، چینی کی قیمت 52 روپے، جو 5 سال تک یہی اس کی قیمت رہی. IMF کا پروگرام 2014 میں مکمل کیا، اور اس کے بعد بھی IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے اور IMF کے پروگرام کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF کا پروگرام مکمل کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دیا، اور اس کے باوجود جو کھانے پینے کی اشیاء کی انفلیشن تھا وہ 2.3% کے اوپر تھا، اور ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 3.8% تھی. اور یہ وہ فگرز ہیں جو ان کی حکومت نے 2018 میں آنے کے بعد اسٹیٹ بینک نے جو فگرز ایشو کیے تھے، یہ وہ تمام اعداد و شمار تھے. پھر 4 سال اس ملک کے اندر وہ لوٹ مار ہوئی، وہ نالائکی، وہ نااہلی، وہ کرپشن کے 4 سال ملک کے اندر جو 4 سال سب سے بڑے جو مالی خسارہ بجٹ دیا مالی خسارے کا، جو جس وقت گئے آخری سال میں وہ جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ 5,260 52,000 ارب کا جو مالی خسارہ تھا، 5200 ارب کا وہ خسارہ چھوڑ کر گئے. اس کے بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 40 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے، اور یہ تاریخی مالی خسارہ تھا. اس کے بعد جو ملک کی معیشت جو تباہ کی سو کی، IMF کا پروجیکٹ جو سائن کیا اس کی خلاف ورزی کی سو کی، لیکن
उस वक्त बातें करते थे जिस वक्त डॉलर जो था वो 100 रुपए का था और रोटी 2 रुपए की थी, और मुल्क को दिवालिया करता छोड़ के गए। सीपेक के मंसूबे बंद करके गए, बिजली के मंसूबे बंद थे जिस वक्त ये मौजूदा हुकूमत आई। कोई ऐसा हेल्थ का प्रोजेक्ट, कोई ऐसा मंसूबा, सबसे ज्यादा मुल्क की तारीख में 20,000 अरब का कर्जा लिया, और जो 75 साल तारीख में तमाम हुकूमतों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो भी इतना नहीं बनता जो 4 साल में लेकर मुल्क को कर्जे के अंदर दबाकर और छोड़ कर गए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहा था कि 200 माहिरीन की टीम है और 100 दिन में मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो मईशत जो तरक्की करती मईशत थी, जिसमें मंसूबे थे, जिसमें रोजगार थी, जिसमें महंगाई की शरह सबसे कम तरीन तारीखी शरह थी, उस मईशत को कहते थे 100 दिन में ठीक करेंगे। जिस मईशत का जनाजा निकाल के गए, जिस फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल के गए। 4 साल मुल्क में वो दहशतगर्दी, वो दहशतगर्द जिनकी कमर तोड़ दी गई थी, वो दोबारा दहशतगर्दी मुल्क में पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना होने की वजह से दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करते रहे, वो डीलें करते रहे जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं बताई, और मुल्क में दहशतगर्दी, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी वापस आ गई है। उसके बाद कुछ अदादो शुमार, 60 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लोग मजीद गरीब, खते गुर्बत की लकीर से नीचे, 35 रुपए का आटा 100 रुपए में, 52 रुपए की चीनी 120 रुपए किलो में, वो भी खवातीन अंगूठों के ऊपर लाइनें लगाकर कतारों में खड़े होती थी, और आज कह रहे हैं कि मुफ्त आटा आवाम को क्यों दिया है। आज मुफ्त आटे की कतारों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो 120 रुपए किलो चीनी अंगूठों के ऊपर लाइनें लगा के नादरा का शनाख्ती कार्ड दिखा के 1 किलो चीनी मौसूल होती थी। ये वो 4 साल, बिजली 11 रुपए यूनिट जो था वो 24 रुपए यूनिट छोड़कर गए। 1 मेगावाट बिजली इजाफी सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं थी। 4 साल जो चलते मंसूबे थे उनको बंद करके गए। जो खाद की प्राइस है, जो गैस की प्राइस है, उसकी वो कीमत करके गए जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई, मुल्क दिवालिये के करीब, बिल्कुल हर आदमी कह रहा था कि दिवालिया मुल्क हो रहा है, पाकिस्तान दिवालिये की नहज के ऊपर आ चुका है। उस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट जिन्होंने आईनी तरीके से इन नालायकों को, नाअहलों को, चोरों को, प्रोपेगेंडिस्ट को, गुंडों को, बदमाशों को जब हटाया, इस टोले को अवाम से पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका, उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक विजन और रोड मैप दिया, जिस विजन और रोड मैप के तहत इकोनॉमी सबसे ऊपर प्रायोरिटी थी। मईशत की वो हालत होने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम को आते ही रमजान पैकेज की शक्ल में आटे में, चीनी में, दालों में और खाने पीने की अशिया में सब्सिडी देकर रिलीफ दिया। जिस वक्त IMF का प्रोग्राम जो था वो सस्पेंड करके ये हुकूमत गई हुई थी, उसको दोबारा रिवाइव किया, उसको दोबारा रीनेगोशिएट कर रहे थे, और जिन शराइत के ऊपर ये दस्तखत करके गए थे, उन शराइत के बावजूद इसी कौमी खजाने से जिसको 4 साल ये लूटते रहे, उससे आकर शहबाज शरीफ साहब ने और कोalition गवर्नमेंट ने आटे की मद में, चीनी की मद में, यूटिलिटी स्टोर के अंदर, तमाम खाने पीने की अशिया की मद के अंदर सब्सिडी देकर आवाम को रिलीफ दिया। उसके बाद जो आपने देखा कि BISP के अंदर 400 बिलियन की सब्सिडी देकर, 400 बिलियन का उसका बजट डालकर तमाम रिलीफ थ्रू ट्रांसपेरेंट तरीके से BISP के प्रोग्राम के जरिए जब पेट्रोल के अंदर सब्सिडी दी, उसकी डिस्पर्समेंट की कैश के अंदर, और उसके बाद आटे के अंदर, चीनी के अंदर, और इस रमजान में भी
جو ریلیف دیا آٹے کی مد میں، پورے پاکستان میں مفت آٹا تقسیم کیا، وہ بھی BISP کے پروگرام اور نادرا کا ایک سسٹم بنا کے، تاکہ کوئی اس سے باہر نہ رہے اور میکسیمم لوگوں کو یہ ریلیف مل سکے۔ اس کے بعد کسان پیکج، 4 سال کسان رلتے رہے، جب احتجاج کرتے تھے تو ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، جب اساتذہ احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، جب ٹیچرز اور نوجوان اور سٹوڈنٹس احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا۔ آتے ہی پرائم منسٹر نے کسانوں کی بات سنی، ان کو 1800 بلین کا تاریخی پیکج دیا، اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں سستی کی جو عام کسان کے جو ضرورت کی چیزیں تھیں، 1800 بلین کا پیکج دے کر کسان کو ریلیف دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر جو ایک اندھوناک اور افسوسناک مرحلہ آیا سیلاب کا، اپنے لوگوں کو سنبھالا، اپنے لوگوں کو سنبھال کر قومی خزانے سے وفاق نے 100 ارب پورے پاکستان میں ان جگہوں کے اندر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، وفاق نے NDMA کے ذریعے یہ تمام ڈسپرسمنٹس کی، اور پاکستان کی عوام کو ان جگہوں کے اوپر جہاں لوگ ٹینٹوں میں تھے ان کو نہ صرف ریلیف دیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، بلکہ ٹانک کے اندر وہ تاریخی مثال قائم کی جس میں ان کے گھروں کا بندوبست کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح پیش کیا جو کلائمیٹ چینج کا مقدمہ تھا پوری دنیا کے اندر، وہ آپ کے سامنے، اور پھر جس طرح عالمی دنیا نے مدد کی، وہ فلڈ کے پورے سلسلے میں 100 بلین ان کی طرح کشکول اٹھا کر دنیا میں نہیں پھرے، پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے قومی خزانے سے عوام کو ریلیف دیا، اور پھر جو کلائمیٹ چینج کا ایک عالمی مقدمہ تھا اس کے اندر سے جو فنڈنگ ہوئی اس مقدمے کے اوپر کہ یہ اثرات ڈیولپڈ کنٹریز کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کے طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے، اس میں گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوئی۔ یوتھ پروگرام کے اندر 1 لاکھ، یہ سسپینڈڈ پروگرامز تھے، یہ صرف نوجوان پروگرام کے اوپر تماشے کرتے رہے، ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہے، اس کی تشہیر کرتے رہے، اس نالائق کی جو آج ڈسٹ بن پہن کر عوام میں جاتا ہے، جو آج کنستر پہن کر جاتا ہے، جو آج منہ پہ کالی بالٹی ڈال کر جاتا ہے، صرف ان اعمالوں کی وجہ سے، جس نے عوام کو ریلیف دیا ہوتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی، آج مہنگائی ہے نا، سینہ تان کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام کا درد ہے، عوام کا دکھ ہے، اس بات کا احساس ہے، اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن 4 سال اس مہنگائی، اس بے روزگاری کا جو ذمہ دار ہے، وہ آج منہ پر بالٹی ڈال کر عوام میں جاتا ہے، جس کو کچھ لوگ بالٹی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈسٹ بن کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کنستر کہہ رہے ہیں، اس کو شرم نہیں آتی۔ لیکن اعمال اگر یہ ہوں گے، عوام کے ساتھ اگر یہ کھلواڑ کیا ہوگا، ملک کی معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہوگا، عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، مفت دوائی چینی ہوگی، تو پھر اس کے بعد آپ کو اسی طرح عوام میں جانا پڑتا ہے، پھر آپ منہ دکھا کر عوام کو کوئی منہ نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ کی شکل اس ڈسٹ بن، بالٹی یا کنستر سے چھپ تو سکتی ہے، لیکن آپ کے اعمال، آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی چوری اور آپ کی کرپشن کسی بالٹی، کسی کنستر یا منہ پہ کسی بھی ڈسٹ بن کی وجہ سے چھپ نہیں سکتی، وہ پاکستان کی عوام آج بھگت رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو تاریخی کسان پیکج وزیر اعظم نے دیا، اس کے بعد فلڈز کا جو مرحلہ تھا، ساری کوئلیشن گورنمنٹ نے اتحاد کے ساتھ، ایک یکجاں ہو کر، مضبوطی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی عوام کو سنبھالا، ان کے ساتھ دکھ میں کھڑے ہوئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ وعدے کے مطابق پرائم منسٹر کے شروع ہو چکا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس IMF کے پروگرام کی ری نیگوسیشن کے باوجود اپنے پیسوں سے، اپنے بجٹ سے، قومی خزانے سے آج عوام کو مفت آٹا دیا پورے پاکستان کے اندر، اور جس کا تمسخر وہ لوگ اڑا رہے ہیں جو 35 روپے کا
اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے IMF کی سنگین شرائط مانی. انہوں نے اپنے دور میں اکانومی کو بہت نقصان پہنچایا. نواز شریف کی حکومت ملک میں بہت ترقی کر رہا تھا. نون لیگ کے دور میں مہنگائی کا خاتمہ ہوا, لارڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا. ان کے دور میں چینی کی قلت تھی, لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہے. ایک ID کارڈ پہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں لائنوں پہ لگے رہتے تھے. 1 کلو چینی تک ان کو نہیں مہیا ہوتی تھی. آج لوگوں کو مفت آٹا دیا گیا. جب ہماری حکومت آئی تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. عمران خان کے دور میں تاریخ ریکارڈ قرض لیا گیا. عمران خان جو مرضی کر لیں, ان کی چوریاں, کرپشن کبھی نہیں چھپ سکتی.